تو اکٹھے ہونے کی جگہ تو اللہ نے جنت بنائی ہے، دنیا تو دنیا کے کاروبار میں بھی جدا کر دیتی ہے، اور اگر دین کے لیے جدائی ہو گئی تو پھر کون سی بڑی بات ہے، اللہ ہمیشہ اکٹھا کر دے گا۔ میری بہنوں، صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، جنت ان کے لیے واجب تھی، پھر بھی گھروں کو چھوڑا اور قبریں بنی ان کی پہاڑوں میں، ریگستانوں میں، میدانوں میں۔ ابھی آپ کے بنگلہ دیش آنے سے چند دن پہلے ہماری جماعت گئی تھی اردن سے ہم یہاں بنگلہ دیش آ رہے ہیں، تو ہمیں وہ صحابہ کی قبروں پر لے گئے۔ معاذ ابن جبل پہاڑ کی چوٹی پر اکیلے ہیں، 7 نوجوان بیٹے، عبد الرحمن ابن معاذ، دونوں باپ بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، دونوں کی قبریں ہیں۔ شرحبیل ابن حسن رضی اللہ عنہ ایک وادی میں سوئے پڑے ہیں، زرار ابن ازور رضی اللہ عنہ ایک ٹیلے پر ان کی قبر تھی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک راستے کے کنارے پر قبر تھی۔ پھر ہم آگے پہاڑوں میں گئے، موتا ایک میدان ہے جہاں جنگ موتا لڑی گئی تھی، اور جس میں 3 بڑے صحابہ زید، جعفر، عبداللہ شہید ہوئے تھے۔ جب ہم حضرت جعفر کی قبر پر گئے، آپ یقین مانو ساری جماعت ہماری رو رہی تھی، ہم اپنے آنسوؤں کو رکتے ہی نہیں تھے۔ حضرت جعفر کا سارا واقعہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ 30 برس کے نوجوان بیوی تھی، چھوٹے چھوٹے 4 بچے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے اور جھنڈا اٹھایا اور شیطان سامنے آیا، با جعفر تیری جوان بیوی، تیرے چھوٹے بچے، کیا بنے گا ان کا؟ حضرت جعفر نے فرمایا، ارے لعین، اب کب آیا ہے؟ اب تو اللہ کے نام پر جان دینے کا وقت آیا ہے۔ یا حبذا الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها کافرۃ بعیدۃ انصابها علی الا قیتها ضرابها۔ یہ شعر پڑھے، اے جنت اب تو مجھے تیرا شوق ہے، آگے بڑھے۔ ایک ہاتھ کٹا، دوسرا کٹا، پھر 2 ٹکڑے ہو کے زمین پر گر گئے۔ حضور پر منظر کھل گیا، آپ نے دیکھا کہ جعفر شہید ہو گئے، آپ تشریف لے گئے حضرت اسماء کے گھر۔ اسماء ان کی بیوی کا نام تھا۔ وہ فرماتی ہیں، میں بچوں کو نہلا کر کپڑے پہنا چکی تھی، خود آٹا گوندھ رہی تھی کہ حضور گھر میں تشریف لائے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا تو میرا دل دھڑکنے لگا، میں گھبرا کے کھڑی ہوئی، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا، اسماء میں تیرے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لایا، اور آپ کے آنسو نکل پڑے۔ حضرت اسماء بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر، جوان بیویوں کو چھوڑ کر، اور پہاڑوں پر سوئے ہوئے ہیں۔ اونچا پہاڑ ہے، آج سے 1400 سال پہلے وہ قبر بنی جبکہ وہاں کسی انسان کا گزر نہ تھا۔ بہت رونا آیا ہمیں۔ پھر حضرت زید کی قبر پر گئے تو ان کی قبر پہ ایک حدیث لکھی تھی جس کو پڑھ کے سارے ساتھی رونے لگے۔ میں نے انہیں ترجمہ کر کے بتایا، حضرت زید کی قبر پر یہ حدیث لکھی تھی، جب حضرت زید شہید ہوئے اور آپ نے خبر سنائی کہ زید شہید ہو گئے تو ان کی چھوٹی بچی چیختی ہوئی روتی ہوئی آئی اور حضور کی گود میں گر گئی۔ آپ نے گود میں لیا اور آپ بھی رونے لگے، بچی بھی رو رہی، حضور بھی رو رہے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ ما ھذا البکا، یہ کس لیے رو رہے ہیں آپ رسول ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، سعد ھذا شوق الحبیب الی الحبیب، اے سعد یہ حبیب کا شوق ہے، حبیب کے لیے زید کو بیٹا بنایا ہوا تھا۔ ساری جماعت وہاں ایسا رو رہے تھے کہ اوپر پہاڑ پہ قبر ہے، دور دور تک آبادیاں نہیں تھیں، سنسان ویرانے میں قبریں بنی، سناٹے میں قبریں بنی۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی قبر پر گئے جو 4 بیویوں کو چھوڑ کے گئے تھے اور بڑے باغات غلام چھوڑ کے گئے تھے۔ ان کی قبر پر عجیب نور تھا، آدمی اپنے آنسو روک نہیں سکتا تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے، جب آگے بڑھے تو بیویاں بچے یاد آ گئے، ایک دم اپنے آپ کو جھٹکا، اقسمت یا نفس لتنزلن کارہتن او لتطاوعن ان اجلب الناس اشد الرنا مالی اراکی تکرہین الجنہ قد طالما قد كنت مطمئنا هل انت الا نطفة في شنا
या नफ्सु इल्ला तुक्तली तमूती हादा हमामुल मौत क़द सुलीती इन तफ़अली फ़िअलहुमा हुदीती। ए नफ्स, मुझे कसम है अपने रब की, मैं तुझे उस पर कुर्बान करूंगा, तू चाहे या ना चाहे, तू माने या ना माने, तुझे अपने रब पर कुर्बान करूंगा। तुझे अरसा हुआ बीवी बच्चों में रहते हुए, अब जन्नत का शौक कर, जन्नत की तलब कर। लोग इस्लाम को मिटाने के दर पे हैं, तू बीवी बच्चों का शौक रखता है। ऐसे नहीं कत्ल हुआ तो मौत तो आएगी, कर वो काम जो तेरे साथियों ने किया। और ये कहकर छलांग लगाई और उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो जगह अभी भी महफूज है जहां वो तीनों सहाबा शहीद हुए थे। फिर आपने फरमाया, हाँ हाँ, मैं देखता हूँ कि तीनों के तीनों जन्नत की नहरों में गोते खाते फिरते हैं और जन्नत के फल खाते फिरते हैं। मेरी बहनों, ये वही मेहनत है तबलीग की जो आज हम भूल गए। औरतें रोकती हैं ना जाओ, मर्द कहते हैं मैं नहीं जाता। अजीब बात है, जिस काम के लिए हम आए थे उसी काम के लिए अपने आप को पीछे हटा रहे हैं। कोई औरत नहीं कहती खामिद से फैक्ट्री ना जाओ, कोई खामिद ये नहीं कहता मैं फैक्ट्री नहीं जाता। बीवी कहती जाओ जाओ, खामिद भी कहता है देर हो रही है फैक्ट्री जाना है। इसी तरह मेरी बहनों, आप अपने हौसले बुलंद करो। आपकी जरिए से तो आपके पूरे खानदान में अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग की गाड़ी चल पड़ी है। बहुत से नौजवानों को